نماز جنازہ دے بعد دعا دے متعلق حدیث شریف. اچھا ویسے تو حدیث شریف بالکل واضح ہے. مشکات شریف کے حدیث شریف موجود ہے. عن عثمان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو ہریرہ جن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پر نماز پڑھ لو تو فرمایا اس کے لیے خالص دعا کرو، اس کے لیے خالص دعا کرو. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب میت پر تم نماز پڑھ لو اس کے لیے خالص دعا کرو. یہ جو فا ہے نا، الفاء للتعقیب مال وصل، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو پہلی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خالص دعا کرو، اس کے لیے خالص دعا کرو. اس سے مراد کیا ہے کہ جب تم نے نماز پڑھی نا، نماز جنازہ میں تم نے اس طرح کیا کہ اس میں تم نے کہا کہ اللہ مغفر لحینا و میتنا، مولا ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، و شاہدنا و غائبنا، مولا ہمارے حاضر کو بخش دے، غائب کو بخش دے. اس میں تم نے مرد عورتوں کی دعا کی، حاضر غیب کے لیے دعا کی، تم نے زندہ مردہ کے لیے دعا کی. اب تم خالص میت کے لیے دعا کرو. اور وہ الفاظ جو حدیث شریف کے ہیں، یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، یہ حدیث شریف جو ہے ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہے. مشکات سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہے حدیث شریف. اور یہ ہے مشکات شریف کتاب جو ہے، یہ مشکات شریف ہے. اب جناب والا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، دعا جو ہے وہ جنازے کے بعد نہ کی جائے، دعا جنازے کے بعد نہ کی جائے، جنازے کے بعد دعا ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے. اب طریقہ پاک کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، وہ عثمان جن کے لیے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہوگا، میرا جنت کا ساتھی عثمان ہے. وہ عثمان فرماتے ہیں کہ مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازہ عند قبرہ و صاحبہ یدفن. اللہ کے رسول ایک جنازے کے پاس سے گزرے جس کو قبر کے پاس رکھا ہوا تھا. اس جنازے کے جو یعنی اس میت کے جو وارث تھے وہ اسے دفن کر رہے تھے. جنازہ اس کا کہاں تھا؟ بے جنازت عند قبری، قبر کے نزدیک تھا. اللہ کے رسول نے ہم سے یعنی حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا استغفروا لاخیکم واسألوا اللہ لہ تثبیتا فإنہ الآن یسأل. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دعائے بخشش کرو، اپنے اس بھائی کے لیے دعائے بخشش کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت رکھے، ابھی اس سے سوال ہوگا، ابھی اس سے سوال ہوگا. ہاں جی. تو یہ اللہ کے رسول نے دعا کب کی؟ جب میت قبر کے قریب تھے، جنازے کے بعد. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نے دعا تب کی جب وہ جنازے کے بعد اس کی میت کو قبر کے پاس رکھا ہوا تھا. تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اب آپ کو حضرت مولا علی سرکار، آپ نے ایک جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے قریب ہو کر کچھ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، اسے معاف کر دے. پھر اور آگے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ میت کے بالکل قریب آ کے کہتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، اب تیرے پاس آیا ہے، اسے معاف کر دے. جنازے کے بعد حضرت مولا علی سرکار دوسری جگہ پر، آپ ایک جگہ پر گزرے تو میت جو ہے وہ
میت کو لے جا رہے ہیں، آپ سرکار سواری پر ہیں، پیچھے عورتیں رو رہی ہیں، فرمایا یہ روئیں یا نہ روئیں، اس سے اس میت کو کیا فرق پڑے گا، یہ کیوں بھائی رو رہی ہیں؟ آپ جب وہاں تشریف لے گئے، جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد مولا علی سرکار دعا کرتے ہیں کہ مولا اسے بخش دے، اس کے لیے دعائے بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مولا علی سرکار کے صاحبزادے، آپ جس جگہ جاتے اگر جنازے سے رہ جاتے تو وہاں اس کے لیے دعائے بخشش کرتے، پھر بیٹھ جاتے یا واپس آ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر، آپ جس جنازے پہ جاتے جنازے سے رہ جاتے تو اس کے لیے دعائے بخشش کرتے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں خود حضرت عمر بن خطاب کے جنازے سے حضرت عبداللہ بن سلام رہ گئے، تو آپ جناب جب پہنچے تو لوگوں سے کہنے لگے جنازہ تو تم نے پڑھ لیا، دعا مجھ سے پہلے نہ کرنا، جنازہ تو تم نے پڑھ لیا ہے، دعا مجھ سے پہلے نہ کرنا۔ یعنی یہ طریقہ تھا حضور کے صحابہ کا کہ وہ جنازے کے بعد دعا کرتے تھے، تبھی تو وہ کہہ رہے تھے جنازہ پڑھ لیا تو دعا نہ کرنا، دعا مل کے کریں گے، اور پھر وہ آئے تو دعا مل کے کی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ جنازے کے بعد دعا فرمانے والے تھے، مولا علی سرکار دعا فرمانے والے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام دعا فرمانے والے تھے، اللہ کے حبیب جو ہے انہوں نے بھی دعا فرمائی ہے۔ اور پھر دعا اگر یہ ثابت نہ بھی ہوتی اور کوئی دعا رب سے کرتا تو اس میں کیا پابندی ہے؟ جب رب خود فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والا جب بھی کرے تو پھر کوئی کمی رہنی ہے بلا یہ بندہ جس ویلے ہی دعا کرے، رب نے پابندی نہیں لائی۔ اے تو ہوں ثابت ہو گیا کہ جنازے دے بعد اللہ دے رسول نے حضور دے صحابہ نے دعا کیتی ہے، دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے محبوب تصدقہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں، جس ماحول دے وچوں اساں گزر رہے ہیں، دن بدن نویں نویں ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں، ایمان لٹن والے، اور سارے کئی لوگ جڑے نے بھولے بھالے، کیونکہ جڑا کئی بندے لٹتے نے ستے نو تے کئی لٹتے نے جاگدے نو، جو اج ویکھ نہیں رہے، وہ جاگدے نو لٹتے نے بھیس وٹا کے، جاگدے نو لٹتے نے، ہاں جی، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا نا کہ آپ دی شریعت دے وچ آپ دے ویلے وہ بوگی جڑی ہوندی وہ شکایت پیش کرتی، سرکار میرے ساتھی نو پکڑ لیا تھوڑی امت ہی نہیں، آپ انہوں بلایا، فرمایا تو کیوں پکڑے؟ وہ عرض کرتا سرکار تھوڑی شریعت تے شکار جائے دے میں شکار کیتا ہے، آپ فرماندے نے انہیں شکار کیتا ہے، ہن وہ کہندی سرکار انہیں شکار نہیں کیتا، انہیں بھولیا بنائی فقیراں والا، اگ بن کے تسبیح ہاتھ تے، اے فقیر بن کے جائے، ایسا سمجھا کوئی اللہ دا فقیر آ رہے ہے، قریب آ کے انہیں پکڑ لیا، انہیں دھوکھا کیتا ہے، دھوکھا ہی تے نہیں جائے، ہن لباس فقیراں والا آئی تے کام جڑا ہے وہ شکاریاں والا ہے، یا تے شکاری بن کے آوے اساں سنبھل ویندے، اے فقیر بن کے آئے اساں کہ فقیر ہے، قریب آ کے شکاری بن گیا ہے، تے ہن یہ حال ہے کہ لباس جڑا ہے وہ سمجھ نہیں ہوندی کہ لباس جڑا ہے ویکھ کے لباس تے جناب فقیراں والا لگ رہا ہے، قریب آ کے پتہ چلے کہ وہ ڈاکو ہیں حضرت صاحب۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے سانوں انہاں تمام لٹیراں تو بچائے جڑے ایمان لٹن والے نے، رب سونا ایمان دی سلامتی عطا فرمائے۔ ہن دیکھو جنازے دے بعد یہ دعا کیتی جائے، اللہ اکبر، اے جڑی گل سنائی نا مولا علی سرکار دی، وہ اے کتاب ہے ابن ابی شیبہ، حدیث بھی وچوں اے آ گئی، میں حوالہ کر رہا ہوں تھانوں، میں اردو سنا رہی تھی تے ایتھے لفظ کیڑے نے پتہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ نے جنازہ پڑھا یزید بن مکفف، فکبر علیہ اربعن، 4 تکبیراں پڑھی، ٹھیک ہے، پھر مولا ثم مشا حتی اتاہ دے قریب آ کے کہندے اللہم عبدک و ابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر لہ ذنبہ، مولا اس معاف فرما لے، اس میں وسعت عطا فرما۔ اور پھر مولا علی اور قریب آ کے پھر کہتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، اور یہ آج تیرے پاس آیا، اس کے گناہ معاف فرما دے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں،
اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اے غلاماں دا طریقہ پاک بھی یہ ہوئے وہ جنازے دے بعد دعا کرتے ہیں. ہن گل پوچھਣ والی یہ ہے کہ جنازے دے بعد دعا کیتی جائے اس نال مرن والے نو فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ جی ہوئے گا. تے ہن جڑے بندے روکدے نے وہ پتہ نہیں کیا چاہندے نے. آدھے نے بھائی اینوں اساں بچکانا کوئی نہیں نہ سانوں ضرورت ہے دے بچکانے دی. تے رب اللہ دے محبوب دی حدیث شریف ہے تفاسیر دے وچ بھی احادیث دی کتب دے وچ اس آیت دے تحت حدیث ہے. یہ جڑی آیت نہیں پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ رب کے ابھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے شرم آتی ہے انہیں خالی لوٹانا. ہاتھ خالی لوٹانے تے رب کے فرماتا ہے مینوں اساں اسے لے ہاتھ کے اٹھاندے کس واسطے مولا ایدی بخشش فرما اینے بندے جمع مولا ایدی بخشش فرما. اور رب دے رسول فرماندے نے رب اپنے بندے دے ہاتھ خالی نہیں لوٹاندا. فرماندا ہے مینوں حیا آندی کیویں خالی لوٹاواں میرے بندے نے ہاتھ پھیلائے نے اساں ہاتھ اٹھائے نے مولا ایدی بخشش فرما جس نیت واسطے جمع ہویا. بندے آدھے خبردار نہ دعا نہیں کرنی کیوں متاں دعا قبول ہو گئی ہے بخشا جائے گا تے بخشیا اساں چاہندے نہیں. بھئی تساں نہیں چاہندے سانوں سارا تے بخشاون دیو. اساں چاہتے ہیں مولا ہمارے جو فوت ہوتے ہیں مسلمان وہ بخشے جائیں. اور یہ طریقہ جو ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ طریقہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اس کے محبوب کے فرمان سے ثابت ہے. اگر کوئی آکھے جی جنازے دے بعد دعا نہیں کرنی پورے قرآن وچ کوئی ایک آیت لے آوے کہ منع ہے جی جنازے دے بعد دعا نہ کرو. اللہ دے محبوب دی حدیث وچ کوئی ایک حدیث لے آؤ کہ اللہ دے محبوب فرمایا جنازے دے بعد دعا نہیں کرنا سنی. بس آخری یہ دو گلاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت پاک دے اندر اپنے طرفوں جڑی کوشش کیتی جائے اپنا قانون بنایا جائے. اے نہایت جو ہے اے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے خباست بہت بڑی. لہذا اس تو بعد آ جائے بندے اور اس طریقے نو اختیار کرن کہ اللہ تعالیٰ اور دے رسول دا جو طریقہ پاک ہے رب سونا اپنے محبوب دے صدقے زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. ثابت صدقی تے قدم اگیرے تے تائیں رب لبھیوے نونو وچ اسم نادا ہر دم پیا پڑھیوے سنی وے نام فقیر انہاں دا باہو نام فقیر انہاں دا باہو تے قبر جنہاں دی جیوے